حضور اقدس، اگر یہ حادثہ کہیں آپ نے دیکھا ہو ملک میں، پاکستان میں، کہ 8 مارچ کو اگر مد نظر رکھ لے تو کیا آدمیوں کو بھی اب 8 مارچ کی طرف جانا پڑے گا اپنے حقوق اور اپنی ذات کی تشکیل کے لیے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ آج گھروں میں ماؤں کی یہ توقیر ہے، یہ عظمت ہے، یہ تربیت ہے کہ باپ کو بھی اگر زیادہ نہیں تو اتنی ہی عزت اور توقیر ملے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 مارچ میں جو عورت کی عزت سے زیادہ آزادی کی بات کی جاتی ہے۔ عزت بالکل مختلف سی چیز ہوتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پروفیشنل طور پر کتنی کمپٹنٹ بننا چاہتی ہے، آزاد کتنی نکلنا چاہتی ہے، کیسے وہ اپنے سارے جسے کہتے ہیں نا ارد گرد اس کا ماحول جو اس کو اللہ تعالیٰ نے وظائف عطا کیے، فنکشنز عطا کیے ہیں، اس سے کیسے وہ باہر نکلتے ہیں، وہ بالکل اور طرح کا ایشو ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے تصور کیا دیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کبھی کبھی اسلام کا جو پورے کا پورا اسٹرکچر اس حدیث سے میں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ دیکھیں تو آپ حیران رہتے ہیں کہ اسلام میں ایک سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر تو مرد ہے لیکن چیف آپریٹنگ آفیسر وہ عورت ہے۔ اب پالیسی میکنگ، اکنامک جتنی صورتحال ہے اور باقی ساری وہ تو مرد کے ذمہ ہے، اور عورت جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے عورت کو وہاں پر دی ہے، اور اس کے تابع آپ نے فرمایا کلکم راعین کلکم مسئول عن رعیتہ۔ میں عربی کی بجائے اردو پڑھ دیتا ہوں۔ تو میں ہر وہ شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، پھر جو کوئی بادشاہ ہے وہ لوگوں کا حاکم ہے، اس سے رعیت کے سوال میں سوال ہوگا اور ان کی جان و مال کی حفاظت کے بارے میں، اور آدمی اپنے گھر والوں کا حاکم ہے اور اس سے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی اور بچوں کی حاکم ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو تربیت کے بارے میں جو سوال ہے وہ عورت سے ہوگا، لیکن باقی تمام تر اس کی زندگی کو اس کو پروٹیکٹ کرنا، پالیسی گائیڈ لائن دینا، اس کے بارے میں مرد سے سوال ہوگا۔ اچھا، دوسری ایک اور خوبصورت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی سمجھتا ہے اور جاننا چاہتا ہے تو اس کا اللہ اس سے راضی ہے تو اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لے۔ اگر اس کا باپ کا چہرہ راضی ہونے والا چہرہ ہے تو سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ یہ کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں کہا گیا، نہ ماں کے بارے میں کہا گیا، نہ کسی اور۔ اگر وہ اس کے باپ کا چہرہ راضی ہونے والا چہرہ ہے تو سمجھو اللہ اس کا راضی ہے۔ پھر دعا کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ دعاؤں کے بارے ہم اکثر لکھتے ہیں کہ ماں کی دعا، ماں کی دعا۔ آپ سوچیں کہ والد کی دعا کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا کہ اپنے والد کی دعا لو، اپنے بار بار کہا گیا۔ اور پھر وہ جتنی بھی آیات ہیں قرآن پاک کی جو ہیں، جو بڑی مشہور جو آیت ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دونوں کو اللہ نے اکٹھے کیا، والدین، اور ان میں سے کوئی ایک اگر بوڑھا ہو جائے تو پھر ان کے سامنے تم اف تک نہ کرو۔ اللہ نے اتنا بیلنس اسٹرائک کیا ہوا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر باقی ماں کا مقام اپنی جگہ، اپنی جگہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے حق ماں کا، پھر ماں کا، پھر ماں کا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ والد کا۔